بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس تجرید صحاح ستہ یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ ہم شروع میں محدثین کا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ جو طالبات اور دیگر شائقین ہماری ویڈیوز ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ امام بخاری کا تعارف مکمل ہو گیا تھا۔ آج امام مسلم علیہ رحمت کا تعارف کا آغاز ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے انداز اختیار کیا، اسی انداز کے مطابق ہم سب سے پہلے ان کا نام و نسب اور ولادت کے متعلق۔ تو امام مسلم کی جو مشہور تو ان کا جو نام ہے وہ ہم امام مسلم کے طور پر بولتے ہیں، یہ مشہور نام ہو گیا، مشہور نام امام مسلم۔ اور کنیت ان کی ابو الحسن ہے، جیسے اس خاکسار کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی کنیت ابو الحسین بھی ہے۔ تو یہ اختلاف لکھنے کی وجہ سے مختلف نسخوں میں لکھنے کی خرابی رہتی ہے۔ زیادہ جو ان کی کنیت مشہور ہے وہ ابو الحسن ہی ہے۔ اور نسبت جو ہے ان کی وہ قبیلہ کشیر سے تعلق رکھتے تھے، تو قبیلہ کشیر کی وجہ سے کشیری کہلاتے ہیں۔ تو عموماً ان کا نام یوں دیا جاتا ہے امام مسلم بن حجاج الکشیری۔ ان کا ایک لقب عساکر الدین بھی ہے، عساکر لشکر کو کہتے ہیں۔ تو گویا دین کا ایک جیسے لشکر ہوتا ہے، اس مقام پر ان کا اپنا نام محمد ہے اور دادا کا نام جو ہے وہ مسلم ہے۔ تو پھر وہ پورا، اور بنو کشیر جو ہے وہ قبیلہ ہو گیا، قبیلہ بنو کشیر پورا لکھ لیں، بنو کشیر۔ تو پھر پورا نام ان کا ہوگا جی امام مسلم بن مسلم، اور اوپر دادا بھی ہو گئے۔ حجاج جو ہیں ان کے والد کا ہو گیا کشیری نسبت۔ مزید جو ہے وہ ان کے گاؤں کے اعتبار سے نیشا پوری بھی ان کو لکھتے ہیں، نیشا پوری۔ تو مختصر نام کیا ہوگا؟ امام مسلم بن الحجاج کشیری نیشا پوری۔ امام مسلم بن الحجاج کشیری، پہلی نسبت قبیلہ کی اور دوسری گاؤں کی نیشا پوری۔ ان کے سال ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا وہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا وہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہ جو 204 ہجری ہے، زیادہ ترجیح اس کو دی جاتی ہے کہ جب حالات زندگی دیکھے جاتے ہیں، مختلف ان کے اسفار اور حالات زندگی کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی عمر کا ایک حساب لگایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے 204 ہجری ان کا سال ولادت، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اپنے جسم اور بدن کے لحاظ سے سرخ و سفید رنگ تھا، قد لمبا تھا یعنی بلند قامت تھے، اور شخصیت میں خاص قسم کا روب تھا۔ سر پر امامہ باندھتے، اور شملہ جو ہے کچھ لوگ تو دائیں یا بائیں رکھ دیتے ہیں، تو وہ درمیان میں دونوں قدموں کے درمیان پیچھے کی طرف
رکھتے تھے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کے شعبے سے بھی منسلک تھے، اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مختلف شہروں میں جا کر بڑے بڑے اساتذہ سے علوم و فنون حاصل کیے۔ اس وقت جو مرکز تھا بغداد ہو گیا، نیشاپور بھی خود مرکز تھا بہت بڑا، اور قریب قریب کے جتنے علاقے علمی مرکز تھے وہاں وہ گئے اور کئی اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ایک بات جو ان کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کو علم دین کا ایک خاص شوق عطا فرمایا تھا، ایک خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ تو اس ذوق کی بنیاد پر، جیسے کہ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ امام بخاری کو کتنا اللہ نے ذوق و شوق عطا کیا تھا کہ ہزار ہزار اساتذہ کی وہ خدمت میں پہنچے، اور پھر انہوں نے نیشاپور تو خود مرکز تھا، اور امام مسلم جو ہے علم کے مرکز میں پیدا ہوئے۔ ویسے تو میں نے ان کی حوالے سے 3-4 جگہوں پر بہت تفصیل سے لکھا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت بھی ہمارا بچے، اور چونکہ باقی پیریڈ بھی لگانے ہیں تو میں بہت ہی مختصر کر دیتا ہوں، اور پھر ہم ان کی جو تصنیف ہے اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو ان کے جو ہیں اگر اس میں کیا تھا، یعنی عراق اور حجاز بھی گئے، تو عراق تو خود یہ بغداد ہو گیا، شام بھی گئے، مصر بھی گئے، یعنی یوں کہہ لیں آپ نیشاپور کے بعد عراق بھی گئے، حجاز بھی گئے، اور پھر شام بھی گئے جس کو سیریا کہتے ہیں، اور SYRIA سیریا، شام کو سیریا کہتے ہیں، اور مصر بھی گئے، ایجپٹ، اور اس کے بعد بغداد تو چونکہ اس وقت بہت ہی بڑا مرکز تھا تو وہاں ان کا آنا جانا زیادہ لگ رہا، بغداد میں زیادہ جاتے رہے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء سے علم حاصل کیا، مختلف علوم و فنون اور خاص کر حدیث میں کمال حاصل کیا۔ تو خود امام بخاری کے بھی یہ شاگرد ہیں، تو اساتذہ میں سب سے پہلے نام جو ہے وہ امام بخاری کا ہی لکھے، امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ کسی کاغذ پر امام محمد بن اسماعیل بخاری اتنی دفعہ لکھے نا بالکل یاد ہو گیا۔ جو یاد نہیں ہو رہا اس کو بار بار لے کے کاغذ پہ، کوئی رف کاغذ جتنے بھی آپ کو نظر آئے، کوئی ٹکڑا ملے خالی جگہ اس پہ ہو، بس کچھ نہ کچھ لکھ دیں۔ جو چیز بھی آپ لکھیں گی تو وہ آپ کو پھر کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ تو پہلا نام تو امام محمد بن اسماعیل بخاری کا ہو گیا۔ دوسرا نام آپ لکھ لیں ابراہیم بن خالد، ابراہیم بن خالد۔ 3-4 نام تو بالکل آپ کو پکے یاد ہونی چاہیے۔ کل ہم نے یحییٰ بن معین کا بھی پڑھا تھا، تو تیسرے ان کے استاد یحییٰ بن معین ہیں، یہ بہت بڑے محدث تھے یحییٰ بن معین۔ حماد بن اسماعیل چوتھے نمبر پر یہ لکھیں۔ باقی اساتذہ آگے جا کے آپ خود ہی جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، یا جہاں ضرورت ہوگی ان کے کسی استاد کی تو وہ آپ کریں۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور حدیث کا سلسلہ۔ تو آپ کے شاگرد بھی بہت کثرت سے آپ سے انہوں نے سیکھا، آپ کے تلامذہ کی تعداد بھی
بہت زیادہ ہے، اور نام یاد رکھنے کے لیے تلامذہ میں جو مشہور ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہیں امام ترمذی، جن کا تعارف آگے آئے گا، جامع صاحب جامع ترمذی، تو وہ خود بہت بڑے محدث ہیں، تو ان کے شاگرد ہیں امام ترمذی، تو پہلا نام امام ترمذی کا ہو گیا۔ دوسرے ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بھی حدیث میں صحیح ابن خزیمہ ان کی کتاب ہے، تو وہ ہیں ابن خزیمہ، وہ خود بہت بڑے محدث ہیں، حدیث میں ان کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، تو ان کے شاگرد ہیں، تو ان کا نام بھی ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ آگے جا کے آپ ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ دیکھیں گے۔ ایک اور نام ہے ابو عوانہ، وہ بھی لکھ لیں، ان کے حوالے سے بھی آگے جا کر آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑے گا، ابو عوانہ۔ تو یہ تین فی الحال مشہور شاگرد جو ہیں، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ اور امام ابو عوانہ، یہ تین نام۔ علمی مقام جو ہے امام مسلم کا ظاہر ہے، جب اتنے بڑے بڑے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، آگے جا کے پھر خود پڑھایا بھی بہت بڑے بڑے محدثین کو، تو علمی مقام کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ اقوال بھی ہیں بڑے بڑے علماء کے، مثلا ابو بکر جارودی کہتے ہیں کہ، اور یہ شاگرد بھی تھے ان کے، ان سے روایت بھی کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو علم کے مشکیزے تھے۔ امام مسلم ابو بکر جارودی فرماتے ہیں کہ مسلم بن حجاج علم کے مشکیزے تھے۔ تو مشکیزہ جیسے کہ پانی کی مشق ہوتی ہے بڑی، وہ مشکیزوں سے کہتے ہیں، چمڑے کی بنی ہوئی، تو اس میں پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے اور ہر کوئی پیتا ہے اس سے، تو ایسے ہی ہے۔ امام زابی جو خود بہت مشہور ہے، امام زابی کہتے ہیں کہ امام مسلم کے بارے میں کہ وہ بہت بڑے امام، بہت بڑے حافظ، بہت بڑے قاری، بہت بڑی حجت تھے۔ اس کے بعد جی امام مسلم کی تصانیف و تالیفات کی طرف، تصنیفات و تالیفات، تصنیفات و تالیفات، تو ظاہر ہے پہلی جو مشہور ہے وہ تو اس کا نام ان کا تھا الجامع الصحیح، الجامع الصحیح، اور جو مشہور ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، یہ پھر آخری نام اس کا ہوگا، الجامع الصحیح یعنی صحیح مسلم۔ دوسری ان کی کتاب ہے کتاب العلل۔ اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں علتیں بیان کی جاتی ہیں کسی حدیث کے متعلق، کسی راوی کے متعلق۔ کتاب العلل امام ترمذی کی بھی ہے۔ ہاں، ان کی جو اساتذہ میں نا امام احمد بن حنبل بھی ہے، 5 نمبر پر وہ مشہور ہے نا، تو ان کا نام بھی لکھ لیں تاکہ آگے جا کر آپ کو کچھ باتیں اس حوالے سے بھی۔ تو ایک ان کی کتاب ہے کتاب مشایخ مالک، اور اس طرح کی اور کتابیں بھی ہیں جو اس طرح مشایخ کے ساتھ ہے، مشایخ ثوری، مشایخ شعبہ، تو آپ ایک لکھ لیں کتاب مشایخ مالک۔ اور ایک ان کی کتاب ہے 4 نمبر پر لکھیں کتاب الطبقات، اس میں مختلف طبقات بیان کیے ہیں محدثین کے۔ تو یہ 4 نام بھی کافی ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کی ہے وہ الجامع الصحیح یعنی صحیح مسلم ہے۔
لکھتے ہیں جی تعارف صحیح مسلم. تو سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ کیوں لکھی. تو پورا جملہ یہ ہے کہ آپ کے بعض تلامذہ نے آپ سے عرض کی کہ ایک ایسی کتاب آپ لکھیں جس میں احادیث کی تکرار نہ ہو، بلا تکرار احادیث کو جمع کریں، ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے. تو پھر ان کی درخواست پر امام مسلم نے اس اپنی صحیح کو تالیف کیا، مرتب کیا. تو تالیف کی وجہ تلامذہ کی درخواست کہ تکرار کے بغیر مجموعہ احادیث تالیف کیا جائے. تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی، تو حضرت نے پھر یہ کر دیا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحیح مسلم بعض علماء کے نزدیک حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. لیکن جب ہم اس میں تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں تو بعض وجوہات کی بنا پر صحیح بخاری کا مرتبہ اس سے اوپر ہے، لہذا اس کا دوسرا نمبر ہی بنتا ہے. لیکن چونکہ بعض علماء اسے حدیث کی سب سے بڑی کتاب قرار دیتے ہیں تو یہ نقطہ ہمارے ذہن میں ضرور رہنا چاہیے. اس میں تھوڑا سا فرق بھی کیا گیا ہے کہ اگر بخاری اور مسلم کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تو کیا کہیں گے، خاص کر ان لوگوں کے سامنے جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری اوپر ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح مسلم اوپر ہے. تو اب یہ دونوں قسم کے لوگ موجود ہوں تو ان کے سامنے یہ تو ہم کہیں گے کہ بعض امور کی بنا پر. تو اس میں ایک دو شعر ہے جو یہ مسئلہ حل کرتے ہیں. اگر یہ آپ اشعار یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. حافظ عبد الرحمن بن علی ربیع یمنی شافعی. تو آپ ایسے کریں حافظ عبد الرحمن یمنی شافعی. تیسرا نقطہ حافظ عبد الرحمن یمنی شافعی کے دو شعر. تو یہ کافی حد تک مسئلہ حل کرتے ہیں. پہلا مصرع ہے تنازع قوم فی البخاری و مسلم. یہ شعر لکھنے سے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے. یہ علامت کیا ہے؟ الٹا سوال سمجھ لیا. تنازع قوم فی البخاری ومسلم. تنازع قوم فی البخاری ومسلم لدی. دوسرا مصرع ہے لدی. لدیہ کے بعد کون ڈال دیں؟ لدیہ. وقالوا ای دین یقدم. وقالوا ای دین یقدم. یقدم بھی جو ہے نا یہ وزن پورا کرنے کے لیے میم کو الٹا پیش پڑھ دیتے ہیں. یقدم ویسے الٹا پیش ہو یقدم. دوسرا شعر ہے
فقلت لقد فاق البخاری صحتا، دوسرا شیئر شروع ہوا تو پھر وہی علامت، فقلت لقد فاق البخاری صحتا، لقد فاق البخاری، یہ اب تھوڑا سا نیچے ہے، مجھے صحیح نہیں لکھا جا رہا تو آپ بے شک بہترین انداز سے لکھیں، فقلت لقد فاق البخاری صحتا، صحتا، ویسے یہ لفظ صحت ہی ہے لیکن اردو پنجابی میں تشدید کم ہی ہے، صحت کا مقابلے سے ہے، فقلت لقد فاق البخاری صحتا، چوتھا مصرع ہے، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، تو یہاں بھی مسلمون ہے نا، تو وزن پورا کرنے کے لیے الٹا پیش لگا دیں گے مسلمون۔ تنازع قوم فی البخاری ومسلم لدی، میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جھگڑا کیا بخاری اور مسلم کے حوالے سے کہ بخاری کی صحیح اوپر ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، یا مسلم کی صحیح بہتر اور اعلیٰ ہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، ای دین یقدم، کس دین کو مقدم کیا جائے گا، یعنی یہاں دین سے مراد کیا، اسلوب، کس اسلوب کو مقدم کیا جائے گا، کا مطلب ترجیح دی جائے گی، پریفر کیا جائے گا، بخاری کے سٹائل کو پریفر کیا جائے گا یا مسلم کے سٹائل اور اسلوب کو پریفر کیا جائے گا؟ تو میں نے کیا جواب دیا، فقلت، میں نے کہا، لقد فاق البخاری صحتا، کہ بخاری فوقیت لے گئے احادیث کی صحت کے اعتبار سے، کہ زیادہ صحیح صحت حدیث پر، حدیث کی درستی پر امام بخاری فوقیت لے گئے، انہوں نے اس پر توجہ مرکوز رکھی۔ کما فاق فی حسن الصناعۃ مسلم، جس طرح کی فوقیت لے گئے صناعت میں، حسن صناعت میں مسلم، یعنی امام بخاری نے زیادہ زور دیا ہے صحت حدیث پر اور امام مسلم نے زیادہ زور دیا ہے بہترین تالیف کے انداز پر، یعنی بہترین انداز سے احادیثوں کی جو ترتیب رکھی ہے، جو انداز ہے وہ امام مسلم کا بہترین ہے، اور جو صحت حدیث ہے وہ امام بخاری کا بہترین ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ میرے پاس کچھ لوگوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تنازع کیا، جھگڑا کیا کہ ان میں سے کس کے اسلوب کو، دین سے مراد اسلوب، کس کے اسلوب کو ترجیح دی جائے؟ تو میں نے کہا کہ مرتبہ صحت میں صحیح بخاری اور حسن ترتیب اور حسن تدوین میں صحیح مسلم کو فوقیت حاصل ہے۔ تو گویا دونوں کو ہی انہوں نے ایک قسم کا اوپر رکھا۔ ایک اور بات جو صحیح مسلم میں ہے، وہ کل ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک بات نہیں کی تھی، وہ ضمن وہ بھی آپ سمجھ لیں، وہ ہے وہاں ثلاثیات بخاری۔ ثلاثیات بخاری یہ ہے کہ امام بخاری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں، سند میں 3 واسطے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں بخاری میں جنہیں ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم میں تو ثلاثیات نہیں ہیں، البتہ صحیح مسلم میں رباعیات ہیں۔ تو اگلا ہمارا عنوان ہوگا رباعیات صحیح مسلم۔ کیا مطلب کہ امام مسلم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند میں صرف 4 راستے ہیں۔ تو ثلاثیات تو صحیح مسلم میں نہیں ہے، تو 80 سے زائد
رباعیات پائی جاتی ہے، یعنی 80 سے زائد وہ احادیث ہیں جو رباعیات ہیں۔ امام مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4 واسطے ہیں ٹوٹل۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں جو حدیث کے طبقات، محدثین کے جو طبقات ہیں نا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث جمع کی ہیں۔ تو پہلے ذرا ان کے طبقات کو سمجھ لینا چاہیے۔ جو امام مسلم نے حدیث کے راویوں کے 3 طبقے، جو ویسے تو یہ اصول حدیث کا سبق ہے، لیکن ذرا اس کو ہم روات حدیث کے 3 طبقے، روات ایک جمع کا لفظ ہو گیا، روات حدیث کے 3 طبقے جو خود امام مسلم نے ذکر کیے۔ ان میں سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ پہلا طبقہ ہے جی وہ روات جو ضبط اور اتقان میں، ضبط کا مطلب حفظ کا، اتقان کا مطلب بالکل ٹھیک جو نقل کرتے ہیں، جو ضبط اور اتقان میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہو، اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ کیا مطلب کہ ضبط یعنی حفظ کرنے میں بھی وہ اعلیٰ ہیں، اور لفظوں کی صحیح ادائی اور روایت کو منتقل کرنے میں بھی بالکل وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ دوسرے طبقہ وہ ہے، وہ روات ہے جو ضبط و اتقان میں متوسط درجے پر فائز ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ روات جو متروکین ہو، یعنی جو چھوڑ دی گئے ہوں، جو متروکین ہو، اور دوسری بات یہ کیوں چھوڑ دی گئے ہو، یعنی متہم بالکذب ہو، یعنی متہم بالکذب، یعنی جن پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے پاس سے الفاظ۔ تو اب امام مسلم نے کیا شرط لگائی ہے؟ امام مسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی صحیح میں صرف یہ جو پہلے 2 طبقے ہیں نا، پہلا طبقہ جو ہے وہ ضبط اور اتقان میں اعلیٰ جو ہے، اور دوسرا ضبط اور اتقان میں جو متوسط ہے، ان پہلے 2 طبقوں سے ہی وہ روایت لیتے ہیں۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ خود وضاحت کر دی ہے کہ میں اس طبقے کی احادیث میں نے نہیں لی۔ دوسری ان کی ایک شرط ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر وہ حدیث جمع اپنی کتاب میں درج کی ہے، تخریج کی ہے، درج کی ہے، جس پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہے۔ اگلی شرط کیا ہے کہ ہر وہ حدیث میں نے اس میں درج کی ہے جس پر اجماع و اتفاق ہے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا امام مسلم سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو حدیث ایک مروی ہے، فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا،
کہ جب امام پڑھے تو تم چپ ہو جاؤ. تو یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث امام مسلم کے معیار کے مطابق ہے. امام مسلم کے معیار کے مطابق ہے. تو لیکن ان کی صحیح مسلم میں موجود نہیں ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے معیار کے مطابق ہے تو یہ کیوں آپ نے یہاں اس کو نقل کیوں نہیں کیا؟ تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ لیں. اچھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ہر اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج کرتا ہوں جو میرے نزدیک صحیح ہو. تو کہا کہ یہ تو صحیح ہے. تو آگے انہوں نے کہا کہ جس کے صحیح ہونے پر اجماع و اتفاق ہو چکا ہو. تو پھر اس شرط پر یہ اعتراض کیا گیا کہ صحیح مسلم میں تو بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن پہ اجماع و اتفاق نہیں ہے، تو وہ پھر آپ نے کیوں کی ہیں؟ تو اس کے پھر کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ دراصل اجماع و اتفاق کا ان کے نزدیک، خاص کر جو امام نووی نے معنی دیا ہے، امام نووی جو ہے، امام نووی، اس کو نووی پڑھنا، نو بھی نہیں پڑھنا. امام نووی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جن حدیث کو وارد کیا وہ ان کے خیال میں متفق علیہ تھی. خواہ وہ حقیقت میں متفق علیہ نہ ہو لیکن ان کے نزدیک وہ متفق علیہ تھیں، لہذا انہوں نے شامل کر دی. یہ امام نووی کا جواب ہے. اچھا، جو ہے نا امام سیوطی، وہ بھی شافعی ہیں. تو امام سیوطی نے بھی ایک جواب دیا ہے. امام سیوطی نے فرمایا کہ اجماع کی دو قسمیں ہیں. تو اجماع و اتفاق جو امام مسلم کا ہے اس سے مراد اجماع اضافی ہے. اجماع اضافی جیسا کہ ہم اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو جب اجماع اضافی ہے تو پھر اجماع کلی نہیں ہے. اجماع اضافی ہے، اجماع کلی نہیں ہے. اچھا، جب اجماع اضافی کی بات ہوتی ہے تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور، یہ چار جس پہ اجماع و اتفاق کر لیں ان کے نزدیک وہ حدیث اجماعی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو داخل ہوتے ہیں. تو اجماعی اضافی میں یہ شامل ہے، یعنی امام احمد بن حنبل، اس کے بعد ہے جی یحییٰ بن معین، تیسرے نمبر پر ہے عثمان بن ابی شیبہ. یہ سارے ہی کیونکہ محدث ہیں بہت بڑے بڑے، اور سعید بن منصور. تو امام مسلم کے نزدیک متفق علیہ حدیث وہ ہے جس پر ان چاروں کا اتفاق ہو، امام احمد بن حنبل کا، یحییٰ بن معین کا، عثمان بن ابی شیبہ کا، سعید بن منصور کا. تو یہ پھر ہم کہیں گے کہ ان چاروں کا اگر اجماع ہے تو یہ اجماع کلی نہیں ہے. تو پھر اس کے جواب میں امام سیوطی کی بات آئے گی کہ یہ اجماع اضافی مراد ہے. لہذا یہ بات درست ہو گئی کہ امام مسلم نے اجماع اضافی کے حوالے سے وہ حدیثیں نقل کی کہ ان پر سب کا اجماع ہے لیکن اجماع اضافی ہے. اب سکا جو راوی ہے، سکا اور سکا دونوں طرف بولا جاتا ہے. سکا بھی بولتے ہیں، سکا بھی بولتے ہیں. تو سکا مضبوط، یعنی جو مضبوط حافظہ والے، مضبوط ہر حوالے سے ہی صحیح ذہین جو راوی ہے، سکا راوی یا سکا راوی جنہیں کہتے ہیں.
اب ان میں سے کچھ راوی ایسے ہیں کہ ضبط اور اتقان کے حوالے سے وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور اپنے شیخ اپنے استاد کے ساتھ جو ان کا رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کچھ راوی ایسے ہیں، یہ دوسری طبقہ میں آ جائیں گے، کہ ضبط اور اتقان کے حوالے سے تو وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، لیکن اپنے استاد اپنے شیخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا بہت کم رہا ہے، تو اس لیے وہ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ضبط اور اتقان کے حوالے سے تو ناقص ہے، لیکن اپنے استاد شیخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا زیادہ ہے۔ اور آخری طبقہ وہ ہے کہ ان کا ضبط اور اتقان بھی ناقص ہے، اور اپنے شیخ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا بہت کم ہے۔ پھر جو امام بخاری اور امام مسلم میں ایک راویوں کے حوالے سے ایک فرق یہ بھی آتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ ہے کہ وہ راوی کا زمانہ بھی ہو اور راوی کے ساتھ ملاقات بھی ہو، لیکن امام مسلم کہتے ہیں کہ بس زمانہ ایک ہو۔ مثلا میں روایت کر رہا ہوں جی نور خان سے، تو نور خان کا بھی زمانہ یہی 2026 ہی ہونا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں معاصرت، یعنی زمانہ ایک ہو، معاصرت، وہ معاصر ہو۔ تو امام مسلم کے نزدیک صرف معاصرت اگر ثابت ہو جائے، یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہی ثابت ہو جائے، تو وہ پھر مثلا ایک راوی کا نام ہے نور خان، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میر خان نے بتایا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میر خان تو اس سے بہت پہلے کا فوت ہو گیا تھا، تو وہاں معاصرت نہیں ہوگی۔ لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں نور خان زندہ تھا اسی زمانے میں میر خان بھی زندہ تھا، تو معاصرت پائی گئی، زمانہ ایک جیسا پایا گیا۔ تو وہ اگر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں تو امام مسلم اس معاصرت کی وجہ سے اس روایت کو مان لیں گے۔ باقی تمام راوی عادل ہوں، تمام راوی ثقہ ہوں، تمام راوی متصل ہوں، یعنی راویوں کے اندر جتنے بھی اوصاف ہیں وہ سارے کے سارے پائے جاتے ہوں، کسی راوی پر کسی قسم کا کوئی تان نہ کیا گیا ہو، تو امام مسلم نے ایسی ہی راویوں کی احادیث اپنی صحیح میں نقل کی ہیں۔ اور بھی بہت ساری صحیح مسلم کی خصوصیات ہیں، کچھ جب میں فائنل کروں گا اپنے کاغذ پر وہ لکھ کے PDF بنا دوں گا، تو وہاں سے بھی آپ پھر لکھ لینا اور دیکھ لینا۔ تو اب آتے ہیں جی ان کی وفات کی طرف۔ تو امام مسلم کی وفات جو ہے یہ بھی ایک عجیب سا واقعہ تھا کہ کسی مجلس میں آپ موجود تھے، وفات کا واقعہ، آپ یہ عنوان کر لیں، وفات کا واقعہ۔ یہ ہوگا، میں انشاءاللہ آخر میں ایک PDF بنا دوں گا نا، تو اس کو سامنے رکھ کے پھر جو پہلا ٹیسٹ آپ کا ہوگا اس میں آپ اس سے بھی کر لینا، اور جو کچھ ابھی آپ لکھ رہی ہیں اپنی جو لکھائی ہے وہ بھی اس کا بھی آپ تقابل کر لیں گی، تو اس طرح رجب 261 ہجری، 24 رجب 261 ہجری، اتوار کا دن۔ اور یہ فوت ہوئے ہیں شام میں۔ دوسرے دن پیر کے دن جنازہ اور تدفین، یہ آگے لکھ لیں۔
وفات کا واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کسی مجلس میں تھے، تو کسی مجلس میں آپ سے کوئی حدیث پوچھی گئی، تو اب مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ریکارڈنگ کیسے ہو رہی ہے، بہرحال چونکہ ہماری توجہ وائٹ بورڈ کی طرف بھی ہوتی ہے، تو ویڈیو میں جیسا ویڈیو جیسی بھی بنے آپ آواز پر توجہ دیا کریں۔ تو حدیث کوئی پوچھی گئی تو آپ اس حدیث کے متعلق اس حدیث کا حوالہ نہیں دے سکے اور پھر مزید اس پر کوئی بات نہیں کر سکے۔ پھر جب گھر آئے تو اپنی مختلف کتابوں میں اس حدیث کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب اپنی لائبریری، جس قسم کی بھی آپ کی لائبریری تھی، جب اس میں آپ اس کتاب کو اس حدیث کو تلاش کر رہے تھے، مختلف کتابیں دیکھ رہے تھے، تو ساتھ ہی کھجوروں کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے ایک آدھ کھجور لے کے منہ میں ڈال لیتے تھے، کھانا شروع کر دیتے تھے، پھر وہ جب ختم ہو جاتی دوسری کھجور لے لیتے۔ ایسے ادھر حدیث مختلف کتابیں دیکھتے رہے، حدیث تلاش کرنے کے لیے، ادھر کھجوریں بھی ساتھ کھاتے رہے، اور کچھ بھوک لگی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ ٹوکرے میں جتنی کھجوریں پڑی تھیں وہ ساری کھا لی۔ تو کھجور ایک بہت ہی طاقتور پھل ہے، بہت ہی گرم ہے، تو پھر ساری کھجوریں کھانے کی وجہ سے معدہ گڑبڑ ہو گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور وہ کھجوروں کا ٹوکرا جو تھا، وہ زیادہ کھجوریں کھا لینا، وہ آپ کی موت کا سبب بن گیا۔ تو یہ مختصر تعارف تھا امام مسلم کا اور ان کی تصنیف صحیح مسلم کا۔ تو آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کا درس جو ہے وہ امام ترمذی کی تعارف سے شروع ہوگا، اور آگے دیکھیں کہ وقت ہمیں کتنی اجازت دیتا ہے۔ یہ ضروری بنیادی جو چیزیں ہیں یہاں پڑھ لیں گے تو پھر ہم کتاب کا باقاعدہ متن صحیح بخاری کی پہلے روایات کا شروع کریں گے، پھر اس طرح آگے صحیح مسلم اور سیاست تک مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ بنیادی باتیں جتنی بھی آپ کو زیادہ معلوم ہوگی، اتنا آگے احادیث کا مطالعہ کرتے وقت اور ان کو احادیث کو سمجھتے وقت راویوں کے حالات جاننے کے لیے، اور امام مسلم اور امام بخاری اور جتنے بھی یہ سیاست کے ائمہ ہیں، ان کے احادیث کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، سٹائل ہے، وہ سمجھنے میں آپ کو بہت ہی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے بعد حسن عمل کی توفیق ارزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔